ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجاله اغتنم خمسا قبل خمس والشبابك قبل حرمك رواه ابن ماجہ والسنن النسائی والصحاح البانی۔ معزز سامعین کرام، بہت بڑا رب ذوالجلال کا احسان و کرم ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کر عمل کرنے کے لیے ایک جگہ اکٹھا کیا، جمع کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہاں جمع ہونے کی قبول عطا فرما، اور کہنے والوں کو جو بات کہے جائیں گے وہ، اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس بزم میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم باتیں لے کر کے کھڑا ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کا مقصد کیا ہے، یعنی ہمارے جو زندگی رب ذوالجلال نے دیا ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ کیا کہ ہم اس روئے زمین کے اندر مبعوث کر دیے گئے، پیدا کر دیے گئے، اور اس کے بعد ہم یہاں رہیں، نوجوان بچے سے بڑے ہو جائیں، بڑے سے بزرگ ہو جائیں، اس کے بعد مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، بس یہی ہمارا مقصد ہے؟ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے اس روئے زمین کے اندر ہم مسلمانوں کو بالخصوص محض اس لیے پیدا فرمایا، قرآن اس کے جواب و اعلان کرتی ہے کہ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا، اس لیے روئے زمین کے اندر مبعوث فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ کس کی؟ رب کی عبادت کریں۔ رب کا کھانا، رب کا پینا، رب کی زمین پہ چلنا، رب کی تمام نعمتوں سے اپنے زندگی میں نافذ کر لینا، اور دوسروں کو اپنے عبادت گزار انسان کو شمار کر لینا، یہ کتنی بڑی کم عقلی کی بات ہے۔ معزز سامعین کرام، میں ان چند منٹوں میں مختصر آپ کے سامنے یہ بتاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورۃ زمر کے اندر فرماتے ہیں کہ انک میت وانہم میتون، کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں بھی مرنا ہے اور مجھے بھی مرنا ہے۔ اس روئے زمین کے اندر، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا غیر عالم، بڑے ہو یا چھوٹے، تمام کو تمام اس روئے زمین کو سے چھوڑ کر کے اس آخرت کی طرف رجوع کرنا ہے، جو آخرت، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، جو بقا رہنے والی زندگی ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر مست مگن انسانوں، دنیا کے اندر گھل مل کر کے اپنی زندگی گزارنے والے لوگوں، سنو، یہ زندگی آپ کی محض اس زندگی کٹانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رب کو راضی، رب کو خوش اور رب کی رضامندی کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے یہ زندگی ہمیں اور آپ کو دیا۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی جو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمتیں سے نوازا، محض اور صرف یہ کہ اللہ کی عبادت کیا جائے۔ آج ہم مسلمان رب ذوالجلال سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو منہ موڑے ہوئے ہیں، اللہ کے فرامین سے اپنے آپ کو دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، یہ نشست، یہ مشن، یہ طریقہ ایک صحابہ کرام کا طریقہ، نبیوں کا طریقہ، انبیاء کرام کا طریقہ۔ آپ کو یہاں جمع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے
کہ آپ اپنے وقت کو ضائع برباد کر لیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی کے اندر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام انسانوں سے ایک سوال کریں گے. 5 سوال کریں گے. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ اے میرے بندے بتلاؤ، میں نے تمہیں زندگی دی تھی 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال 90 سال کی زندگی دیا تھا، بتاؤ اس زندگی کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ اللہ اکبر. ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا رب ذوالجلال کے پاس جواب دینا پڑے گا. جب تک ہم جواب نہیں دیں گے، فرماتے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، کہ انسان کی قدم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان سوالوں کا جواب نہ دے لیں گے. آج ہم روڈوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں، مکانوں میں، دکانوں میں اپنے زندگی کو صرف کر بیٹھتے ہیں، اور اگر خواتین ہیں تو سیریل اور موبائلوں میں. البتہ ہمیں قیامت کے دن کیا منہ دکھلاؤ گے اپنے رب کے سامنے؟ کیا کہو گے کہ اللہ آپ نے زندگی دی تھی میں دنیا کو لپیٹنے کے لیے، دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کو جمع کرنے کے لیے 25 سے لے کر کے 45 سال کی زندگی کٹا چکا تھا. اللہ میرا زندگی کا مقصد یہ تھا. اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، تمہارے قدم ہل نہیں سکتا ہے. اور جواب وہی انسان دے سکتا ہے جو انسان رب ذوالجلال کے فرامین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو اپنے زندگی کے اندر نصب العین سمجھا ہوگا. وہی انسان کامیابی قمران ہو سکتے ہیں، اور وہی انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دے کر کے اپنے آپ کو کامیابی اور کمرانی پا سکتے. آئیے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس حدیث کا مختصر ترجمہ کر کے اپنے باتوں کو ختم کروں گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نصر الدین البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک. زندگی جینے کا مقصد بتا رہا ہوں. کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے انسانوں، 5 چیزوں سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو. غنیمت جانتے کس کو بولتے ہیں؟ غنیمت بامارا اس کو مقام دے لو، اس کو فوقیت سمجھ لو، اس کے ویلو کو جان لو، اور اس کے پوری طرح سے اس طرح سے اتر جاؤ جس طرح سے اترنا چاہیے. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو. سب سے فرسٹ میں امام نسائی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تھوڑا الگ الفاظ میں فرماتے ہیں شبابک قبل حربک. اللہ فرمائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اس کو غنیمت سمجھ لو. کیا غنیمت سمجھ لو؟ کہ اے نوجوانوں، بڑھاپے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت. اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، کہ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو 60 سال 70 سال آپ کی جوانی کو 25 سے لے کر کے 45 سال کی جو جوانی دی، اس جوانی کو غنیمت سمجھ لو. اس جوانی کی ایک ایک عبادت، ایک ایک سجدے، ایک ایک آپ کی نیک اعمال اللہ کو بہت پسند ہے. اس جوانی کو دیوانوں میں مت کٹاؤ. اس جوانی کو روڈوں، سڑکوں، موبائل اور دیگر چیزوں میں مت کٹاؤ. اس جوانی کو غنیمت سمجھ لو. اور بڑھاپے آنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں اس جوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ کہ جوانوں، میں تجھے جوانی دی تھی، بتاؤ اس جوانی کو تم نے کہاں کٹایا؟ کیا تم نے جوانی کو مستانی میں، کیا تم جوانی کو دیوانی میں، کیا اس جوانی کو تم نے دنیا کو کمانے میں لگایا، یا تم رب کی عبادت کرنے میں لگایا؟ اگر ہم رب کی عبادت کرنے میں لگایا تو یقین جانیے کہ ہم قیامت کے دن اس کا جواب دے کر کے اپنے رب کی جنت میں جا سکتے ہیں. تو کیا فرسٹ کیا ہے؟ غنیمت سمجھ لیں اس زندگی کے تعلق سے کہ انسان شبابک قبل حرمک، انسان بڑھاپے آنے سے پہل اس کو غنیمت سمجھ لیں. لاسٹ جو الفاظ ہے وہ کیا ہے؟ کہ حیاتک قبل موتک، موت آنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو. آج ہم نے سڑکوں میں، روڈوں چوراہوں میں، گاڑیوں کے اندر آ کر کے اس کی زد میں مر جانے والے انسانوں کو
اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، نہ معلوم ہمارا بھی موت کس حالات میں آ جائے۔ یہ جوانی، یہ بڑھاپے، یہ بچپنا، یہ عمر دراز، یہ علم، یہ مال، یہ دولت تمام کے تمام مٹی میں مل جاتی جب ہماری روح اس جسم سے پرواز کر جائیں گے۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ اپنے موت کو آنے سے پہلے اپنے زندگی کو حیات تک قبل موتک، موت آنے سے پہلے یہ حیات کو، یہ زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ یہ زندگی معمولی چیز نہیں ہے میرے دوست، یہ زندگی معمولی چیز نہیں ہے جس کو اللہ نے صحت دیا، تندرستی دی اور اس کے باوجود اس کی زندگی بخشا، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ یہ 60 سال 70 سال کی زندگی رب کے خاطر کٹا لے، رب کے لیے اپنے زندگی کو نافذ کر لگا لے، یقین جانیے کامیاب کمران ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لحظے تک کتابوں کے اندر اس کو ریکارڈ کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی اپنے زندگی میں فضول خرچیوں میں یا ایسے گپوں میں، چغل خوریوں میں اور دیگر لان تان کرنے میں نہیں لگایا، صرف اور صرف لگایا امتیوں کو سربلندی کے لیے، امتیوں کو امتیوں کو بھلائی کے لیے اور اپنے امتیوں کو مقام مرتبہ کو پہنچانے کے لیے، اسلام کو ہم تک لا کھڑا کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملنے کے بعد 23 سال کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، یقیناً یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ زندگی ہمیں کہاں کٹا رہے ہیں، یہ زندگی ہمارے لیے کیا ویلیو ہو سکتی ہے۔ میرے دوست حدیث لمبی ہے، مختصر اس لیے کرتے جا رہا ہوں کہ وقت بہت کم ہے، اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دوست یہ زندگی بڑا ہی غنیمت والی زندگی ہے۔ اللہ نے ہمیں کمانے، کھانا کھائے پیے، نوش نما پائے، مر جائے، بس یہی کافی، اس کے لیے نہیں، بلکہ اس آخرت کو تازہ دکھانے، اس آخرت کو دکھا کر کے یا اس آخرت کے بنانے اور سنوارنے کے لیے اس زمین کے اندر ہم لوگ آپ کو پیدا فرمایا تاکہ اس آخرت کو، اس اقابیح کو اپنے زندگی میں اپنے سنوارنے بنانے۔ اللہ رب العالمین ایک آیت پڑھ کے اپنے بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور تم کل کے لیے دیکھ لو، کل کے لیے تم سوچ لو کہ کیا کر کے رب ذوالجلال کے پاس پہنچے ہو، یعنی قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی، کیا تیاری کی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ آپ کے اعمال کو، آپ کے کرتوت کو، آپ کے زندگی کے ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رکھے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین ہمارے پیچھے صبح شام لگے ہوئے رہتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں چھپ کر کے کرتے ہیں، ظاہری طور پر کرتے ہیں، باطنی طور پر کرتے ہیں، ٹیم و جماعت میں کرتے ہیں، انفرادی طور پر کرتے ہیں، تمام چیزیں ہمارے رجسٹر کے اندر محفوظ ہو رہا، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میرے دوست چاہیے کہ اس آخرت کی تیاری کر لیا جائے، یہ زندگی میں رہ کر کے آخرت کو سنوار لیا جائے، یہی کامیاب و کمران ہے۔ اللہ رب العالمین نے کامیابی کا معیار بھی انہی لوگوں کو بتلایا کہ جو فوج کامیاب ہے فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ کون لوگ ہیں؟ جو انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کا داخلہ کرا لیا، یہ لوگ کامیاب ہے، ایک سکسیسفل انسان ہے۔ ہم کون سا ایسا عمل کیے ہیں جو اللہ کے سامنے پیش کر کے کہہ سکتے کہ اللہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں، مجھے جنت دے دو۔ 60 سال ختم ہو گیا، 40 سال ختم ہو گیا، 30 سال ختم ہو گیا، آج تک کوئی ایک ایسا مخفی کام کیا جائے، ایک ایسا چھپ کر کے کام کیا جائے جس کام کو دیکھ کر کے اللہ راضی ہو اور اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بن سکے۔ ہم نے کون سا ایسا کام کیا؟ اگر نہیں کیا تو میرے دوست عہد کر لو، اللہ کے سامنے اللہ سے رو رو کر کے معافی تلافی کر لو، اللہ سے کہو کہ رب ذوالجلال آپ کا مقصد جو تھا مجھے پیدا کرنے کا مقصد میں پورا نہیں اتر پا رہا ہوں، اللہ مجھے صحیح مقصد پہ اترنے کی توفیق دے۔ لیکن اللہ رب العالمین میں توفیق دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تمام کو جب تک دنیا میں رکھ، اسلام اور ایمان کی حالات میں رکھ، جب بھی خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرما، اور ان چند کلمات کے بدلے تمام کو جہنم سے بچا کر کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔